السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہم کتاب شرح عقائد علم کلام کی کتاب ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کا آج خطبہ پڑھتے ہیں۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ، والصلاة علی نبیہ محمد المؤید بساطع حججہ وواضح بیناتہ، وعلى آلہ واصحابہ ہداة طریق الحق وحماتہ۔ الحمدللہ، مصنف نے بسملہ اور حمدللہ سے اپنی کتاب کو شروع فرمایا تاکہ قرآن پاک کی اقتداء بھی ہو جائے اور نبی کے فرمان کی اتباع بھی ہو جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک بھی بسملہ اور حمدللہ سے شروع ہے، اور نبی کریم نے بھی فرمایا کل امر ذی لم یبدأ بسم اللہ، کسی روایت میں لم یبدأ بحمد اللہ۔ تو نبی کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے اور قرآن پاک کی اقتداء بھی ہو جائے، اس لیے مصنف نے بھی بسملہ اور حمدللہ سے اپنی کتاب کو شروع فرمایا۔ الحمدللہ، حمد کہتے ہیں الحمد هو الثناء باللسان علی جمیل الاختیار نعمت کانا وغیرہ۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی زبان سے تعریف کرنے کو۔ زبان سے مراد مبدأ تعبیر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بھی تعریف فرماتا ہے، تو جبکہ زبان سے وہ پاک ہے، تو اب یہاں پر لسان سے مراد مبدأ تعبیر، ہماری مبدأ تعبیر یہ زبان ہے، اللہ رب العزت کی مبدأ تعبیر اس کے شایع نشان وہ جیسے فرماتا ہو۔ الحمدللہ المتوحد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الف لام استغراق کا بھی ہو سکتا ہے، الف لام جنس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کا معال ایک ہے، کیونکہ جنس کا اختصاص اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر فرد کا اختصاص نہ ہو۔ یہاں پر معنی یہی ہے، حمد کا ہر فرد خاص ہے اللہ کے ساتھ، اسی کے لیے حمد ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ المتوحد بجلال ذاتہ، جو اپنی عظیم ذات میں یکتا ہے۔ المتوحد ہے المتفرد، جو اپنی عظیم ذات میں متوحد اور منفرد ہے۔ یہ المتوحد بجلال ذاتہ سے کہنا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عظیمہ میں کوئی شریک نہیں ہے، شرکت کی نفی کرنا ہے۔ جو متوحد ہے اپنی جلال ذات میں، و کمال صفات ہی، اور اپنے کمال صفات میں یعنی صفات کمالیہ میں، نہ ہی اس کی صفات کمالیہ میں کوئی شریک ہے، نہ ہی اس کے ذات عظیمہ میں کوئی شریک ہے۔ کمال صفات ہی کہہ کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفات کمالیہ ہیں۔ کوئی ایسی بھی صفت نہیں ہے جس میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو، تو چہ جائے کہ ایسی کوئی اس کی صفت ہو جس میں نقصان ہو۔ اس لیے کمال صفات ہی کہہ کر مصنف نے اللہ رب العزت کی صفات ثبوتیہ کی جانب اشارہ کیا ہے، جیسے کہ صفات ثبوتیہ جیسے علم ہے، قدرت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں المتقدس بفی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ۔ عن شوائب النقص وسماتہ، عن یہ متعلق ہے المتقدس سے۔ المتقدس یہ تقدسہ سے بنا ہے۔ تقدسہ کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، گندگیوں سے دور ہونا، اور باب تفعیل میں اسی کو لے جائیں قدسہ تو اس کا معنی ہوتا ہے گندگیوں سے دور کرنا، پاک کرنا۔ المتقدس جو پاک ہے، دور ہے، فی نعوت الجبروت، نعوت یہ نعت کی جمع ہے، نعت کا معنی وصف، صفت، اور جبروت جبر کا معنی عظمت و رفعت ہے، قہر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں پر نعوت الجبروت میں جو نعت کی اضافت جبروت کی جانب ہے، یہ در حقیقت مسمہ کی اضافت اسم کی جانب ہے۔
معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی عظمت و رفعت کی صفات میں، کس سے پاک ہے؟ عن شوائب النقص، نقص اور عیب کے آمیزشوں سے۔ شوائب یہ شائبہ کی جمع ہے، شائبہ کا معنی ہوتا ہے آمیزش، نقص اور عیب کی آمیزشوں سے پاک ہے۔ وسمات ہی، سمات یہ سمتن کی جمع ہے، سمتن کا معنی علامت، اور نقص کی علامتوں سے بھی پاک ہے۔ المتقدس عن شوائب النقص و سمات ہی سے اشارہ ہے مصنف کا اللہ رب العزت کی صفات سلبیہ کی جانب کہ وہ جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، یعنی جاہل نہیں ہے، جسم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ والصلاۃ علی نبی، اور درود نازل ہوں اللہ کے نبی پر۔ صلاۃ کا معنی رحمت ہے، اور تو معنی ہوگا رحمت نازل ہوں اللہ کے نبی پر۔ طلب رحمت کے معنی میں بھی صلاۃ آتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا اللہ نے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ نبی پر درود ہو، کون نبی پر؟ محمد، یہ نبی سے جو نبی ہے اس سے بدل واقع ہے، محمد المؤید، کون محمد؟ المؤید بساطع حججی، حجج یہ حجتن کی جمع، حجتن کا معنی مضبوط دلیل جو کہ حق کو ثابت کر دے، دلیل المثبت للحق، وواضح بیناتی۔ ساطع کا معنی ہوتا ہے روشن۔ اس نبی پر درود و سلام نازل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تائید یافتہ ہیں، نصرت یافتہ ہیں اللہ کے روشن دلیلوں سے، وہ واضح بیناتی، اور اللہ کی واضح بینات اور دلیلوں سے، وعلی آلہ، اور رحمت نازل ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آل یہ اصل میں اہل تھا، تو دلیل اہیل ہے کیونکہ تصغیر اہیل آتی ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ ہا کو حمزے سے بدل دیا، اب دو حمزے ہو گئے، اب دو حمزے ہوئے تو دوسرے والے حمزے کو الف سے بدل دیا، آل ہو گیا۔ آل کا اطلاق متبعین پر ہوتا ہے، قوم کے شریف لوگوں پر ہوتا ہے، گھٹیا لوگوں پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا، یا یہ کہو کہ آل کی اضافت اس کے قوم میں جو شریف ہو اس کی جانب ہوتی ہے جس کی اتباع کی جائے، اسی لیے آل فرعون، آل موسیٰ کہا جاتا ہے، لیکن آل الحجام نہیں کہا جائے گا۔ وَأَصْحَابِهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر رحمت نازل ہوں، ہدات طریق الحق و حماتی، جو صحابہ راہ حق کے رہنما ہیں، وہ حماتی، اور اس کے مددگار اور حمایتی ہیں۔ یہاں ہدات ہادی کی جمع ہے اور حمات حامی کی جمع ہے، تو صحابہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہدات اور حمات یہ دونوں آل اور اصحاب دونوں کی صفتیں ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے لفظ و نشر کے طریقے پر کہ ہدات صفت ہو آل کی اور حمات صفت ہو اصحاب کی۔ طریق الحق میں جو اضافت ہے وہ اضافت بیانیہ ہے، یعنی مضاف الیہ مضاف کا بیان ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔